اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی افسوسناک سانحہ ہوا ہے۔ عید میلاد النبی کے جلوس میں بم دھماکہ ہوا ہے کوئٹہ میں، اور یہ ایک بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی دل خراش واقعہ ہے۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آخر یہ کون لوگ ہیں جو کبھی شیعہ جلوس میں بم دھماکہ کرتے ہیں اور کبھی اہل تسنن اہل سنت کے جلوس میں بم دھماکہ کرتے ہیں؟ یعنی میں یوں کہوں گا کہ کبھی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے غم منانے والوں کے جلوس میں دھماکہ کرتے ہیں، اور اب یہ اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے والوں کے جلوس میں بم دھماکے کر رہے ہیں اور ان کو شہید کر رہے ہیں۔ آخر یہ لوگ کون ہیں کہ جن سے نہ تو نبی کی خوشی برداشت ہو رہی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم برداشت ہو رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اس پہ پوری قوم یقیناً اس واقعے پہ اشکبار ہے، چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو۔ کوئی بھی مسلمان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ بے گناہ مسلمانوں کا خون بہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو ان دینی محافل اور دینی جلوسوں پر اس طرح کے حملے کر رہے ہیں؟ یہ یقیناً پوری قوم کو سوچنا ہوگا، اور ان تکفیری ٹولوں کو جو کہ یقیناً مٹھی بھر ہیں، اور اتنی بڑی جمعیت پاکستان کی جو جمعیت، یہ وہی مٹھی بھر عناصر ہیں کہ جو نہ تو شیعہ ہیں اور نہ ہی سنی ہیں، بلکہ یہ کوئی تیسری قوت ہیں۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہیں جو بے گناہ مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے ایک مسلمان یا ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے، اسی طرح سے کسی ایک بے گناہ انسان کی جان لینا پوری انسانیت کو مارنے کے مترادف ہے۔ تو پھر ارباب اختیار کو بھی ہوش کے ناخن لینا ہوں گے اور سوچنا ہوگا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سے دشمن ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے صفوں میں گھس کر ہی ان مسلمانوں کو اعلیٰ کار بنا کر مسلمانوں کے ہاتھوں سے خون کروا رہے ہیں، یا پھر یہ یقیناً وہ غیر مسلم اور کافر لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ رہے ہیں۔ یہ بہت ہی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور یقیناً پوری قوم کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور آج پہلے جس طرح سے شیعہ جلوس پہ حملے ہوتے تھے، آج سنی جلوس پہ حملہ ہو گیا ہے، تو یقیناً یہ شیعہ اور سنی کو مل کر سوچنا ہوگا، اور اس مسئلے کا واحد حل وحدت ہے، اور یقیناً تمام مکاتب جو ہیں پاکستان میں جو وہ اپنی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ان سب کو مل کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا، اور یقیناً سوچنا ہوگا کہ یہ جو مٹھی بھر عناصر جو پاکستان میں شیعہ اور سنی دونوں کے ہی قاتل ہیں، ان کی بے کنی ہونی چاہیے، اور یقیناً ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دہشت گردی کی یہ آگ پھر سے گھر گھر میں پہنچ جائے، اور دہشت گردوں کا چونکہ کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ نہ تو شیعہ ہوتے ہیں اور نہ ہی سنی ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا کلا کما ضروری ہے، اور یہ یقیناً وحدت امت سے ہی ممکن ہے۔ جس طرح سے پاکستان میں ایک وحدت کانفرنس لاہور میں منعقد ہو رہی ہے، اور جس میں شیعہ سنی اور دیگر مکاتب جتنے بھی ہیں وہ سب کے علماء ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، اور یہ ایک بہت خوبصورت پیغام ہے، اور یہ صرف پیغام کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، ایسی کانفرنسیں ملک کے تمام طول و عرض میں ہونی چاہیے، اور یقیناً وحدت کا پیغام دینے والے جو پروگرامز ہیں وہ پورے پاکستان میں ہونے چاہیے۔ اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ شیعہ اور سنی مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں اور ایک بھرپور آواز بلند کریں ان تکفیریوں کے مقابلے میں، ان دہشت گردوں کے مقابلے میں کہ جو کہ پاکستان میں ناامنی کی فضا پیدا کر رہے ہیں۔ یقیناً سید جواد نقوی اور ان کی جیسے جتنے بھی امت کے اکابرین ہیں جو کہ وحدت کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور اس کام کو سراہا جانا چاہیے،
اور یہ تکفیری گروپ جو لشکر جنگوی ہو، داعش ہو، یا پھر جتنے بھی سپاہی صحابہ اور جتنے بھی تحریک طالبان پاکستان، یہ جتنے بھی دہشت گرد لوگ ہیں، ان کو اب نکیل ڈالنی پڑے گی اور ان کے خلاف ایک بھرپور آپریشن لانچ کرنا چاہیے پاکستان آرمی کو یا جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، تاکہ ان دہشت گردوں کا کلا کما ہو اور ان کا صفایا ہو۔ جب تک ان دہشت گردوں کے خلاف بھرپور آپریشن نہیں کیا جائے گا، تب تک ملک پاکستان میں امن کی فضا قائم نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سے ایک عام پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آج میرا دل ان ظالموں کے ظلم سے بہت زیادہ سوگوار اور دکھی ہے۔ یقیناً ہر پاکستانی جو درد دل رکھنے والا مسلمان ہے، وہ بھی ان دہشت گردوں کے ان ظالمانہ اقدام سے بہت زیادہ دکھی و رنجیدہ ہے، اور یقیناً دل ہی دل میں ان تکفیریوں پر خدا کی لعنت کر رہا ہے اور ان سے اپنی نفرت کا بھرپور اظہار کر رہا ہے۔ عام پاکستانی ہونے کے ناطے ظاہر ہے ایک عام پاکستانی صرف افسوس اور نفرت کا اظہار ہی کر سکتا ہے، باقی ان کے خلاف ارباب اختیار کو یقیناً سوچنا ہوگا۔